نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس دین کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دیکھنے کے اعتبار سے یہ دنیا یہ مجلس بہت چھوٹی ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی برکت ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا 6 دن میں، اور جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے اس میں اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ۔ ہم نے اس زمین اور آسمان کو اور اس چیز کو جو ان کے دونوں کے درمیان ہے، یعنی زمین اور آسمان کے جو بیچ میں ہے، یعنی پیڑ پودے انسان وغیرہ سب اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں پیدا کرے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے اپنی عبادت کرنے کے لیے۔ پہلا صحابہ کرام بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور اس دین کے لیے لڑتے۔ انہوں نے اس دین کی خاطر اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیا، اپنے بچوں کو یتیم کر دیا۔ کس کے خاطر؟ اس دین کے خاطر۔ آج ہم نے کیا کرا؟ اس دین کو ہم بھول گئے۔ آج اس امت مسلمہ کا حال دیکھیے، اس امت کا حال دیکھیے، مسلمانوں کا حال دیکھیے۔ کیا ہم کیسی زندگی جی رہے ہیں؟ کہ اللہ ہم کو نہیں کھلا؟ کہ اللہ ہم کو نہیں سلا رہا؟ تم نماز پڑھ رہے ہو، اللہ پھر بھی کھلا رہا ہے، پھر بھی چلا رہا ہے۔ ہم اللہ کے ہر ایک سانس کے محتاج ہیں، ہر ایک پلک جھپکنے کے محتاج ہیں، ہم نیند کے اس کے محتاج ہیں۔ اگر انسان کو جس دن رات نیند نہ آئے تو اس کو دوسرے دن جینا حرام ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ہم کو ہر چیز سے نوازا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دین کو سیکھیں، اتنا دین سیکھ لیں کہ حرام حلال کی پہچان ہم کو ہو جائے۔ آج آپ بالکل ہی بھول گئے اللہ کے یہاں تمہارا وکیل، جج اور انجینئر، ڈاکٹر، وہاں یہ نہیں پوچھا جائے تم نے دنیاوی تعلیم کی حاصل کری، وہاں پوچھا جائے گا کہ تم نے علم حاصل کرا نہیں کرا۔ دیکھو کل قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو بلایا جائے گا اور ان کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جو سورج سے زیادہ چمکتا اور روشن ہوگا، اور لوگ رش کر کے یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کہے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا، مشقتیں اٹھا کر، پریشانیاں اٹھا کر، دن رات جاگ کر اپنے بچوں کو علم سکھایا۔ یہ وہ لوگ ان کے والدین ہیں۔ اور سنیے، حافظ قرآن کی بدولت سے جن کے اوپر 10 ایسے آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اس کی بدولت ان کو اس سے چھٹکارا مل جائے گا۔ انسان آج اس نے اپنے دلوں میں دیکھو دنیا کی محبت اس نے اپنے دلوں میں بسا لی۔ میرے مسلم بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، وہاں پر تمہارا دوستانہ نہیں پوچھا جائے گا، وہاں تمہاری یاری نہیں پوچھی جائے گی۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز، پہلے نماز کا حساب کتاب ہوگا۔ دیکھو جب انسان اپنا گھر بناتا ہے تو اس میں اچھی طریقے سے گھر بناتا ہے، اس میں لینٹر پڑوا کر اس میں انورٹر لگاتا ہے، روشن کرنے اچھا لگے۔ لیکن جب ہم قبر میں جائیں گے، چھوٹی سی خبر کتنی بڑی ہے، چھوٹی سی خبر ہے، بس ادھر قبر لے سکے، بس خالی اتنی بڑی قبر ہے۔ لیکن اس کو روشن کرنے کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے ہم کو دی نماز دی۔ آج دیکھیے مسلمان کتنی بری طریقے سے پس رہا ہے، پوری دنیا مسلمان کی دشمن بنی پڑی ہے۔ حکومت ابھی بیوقوفوں کے ہاتھ میں۔ کیوں ہے ایسی بات؟ آج ہم کو ایسی پریشانی کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ ہم دین کو بھول گئے، اللہ کی
دلوں سے نکال دی, اللہ کی خوف ہم نے اپنے دلوں سے نکال دیا, اللہ کی نعمتوں کو ہم نے جھٹلایا, اللہ کے حکموں کو ہم نے جھٹلا دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور طریقوں کو ہم نے چھوڑ دیا, صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہم نے چلنا چھوڑ دیا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم بڑا ہو جاتا ہے کیا سکھاتے ہیں, بیٹا انجینئر بنو, بیٹا ABCD پڑھو, کلمہ نہیں سکھاتے, اس کو پہچان نہیں کراتے ہم کون ہیں. شکر کرو اللہ تعالیٰ کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا, ورنہ ہم کو نہ جانے کہاں پیدا کرتا, ہم ٹھوکریں کھاتے پھرتے, بتوں کی پوجا کرتے پھرتے. شکر اس کا احسان و کرم ہے, اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس امت مسلم پیدا کر. دیکھو اس کی قدرت, اس نے اتنا بڑا آسمان بغیر پلر کے کھڑا کر دیا, اتنی بڑی زمین بغیر کوئی ٹیک نہیں, قدرت اس کی. دیکھو نعمتوں کو آج نے جھٹلایا, پھر یہی ہے اللہ رب کی کتنی نعمتوں کو تم اس کی جھٹلاؤ, کہ بے شمار نعمتوں. 18,000 مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات کون ہے؟ انسان. یہ دنیا ہے, اس دنیا کے رنگ روپ مت جاؤ, یہ دنیا ایک مکڑی کا جالا ہے, مکڑی کا جالا. وہاں تمہارے ساتھ کچھ کام نہیں آئے گا, خالی اعمال کام آئیں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور طریقے پر چلیں اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں. اگر جس کی زندگی میں دین ہے وہی کامیاب ہے دنیا اور آخرت میں. جس کی زندگی میں دین نہیں ہے نا, وہ نہ دنیا میں کامیاب اور نہ آخرت میں کامیاب. اس لیے میرے مسلم بزرگوں اور دوستوں عزیز ساتھیوں, ہم خود بھی دین سے کہ اپنے بچوں کو دین سکھائیں. 60-70 سال کی زندگی ہے, اس میں ہی پتہ نہیں ہم کو کب موت آ جائے, کچھ پتہ نہیں ہے, موت کا کچھ پتہ نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار کو موت کا مزہ چکنا ہے. ایک شعر لکھا ہے کسی نے, کیا ہی لکھا ہے, بہت اچھا شعر کہا ہے. پہلے مسجدیں کچی تھی تو پکے تھے نمازی, آج مسجدیں پکی ہیں تو